جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے۔ وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے کردار کو ذہنی بیمار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں۔ ویلکم بیک ٹو ایجنڈا 360۔ آج کی دو ریلیوں کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں۔ دونوں اپنی اپنی جگہ کامیاب تو تھیں، لیکن جو امید کی کرن اور جو انرجی اور جو آگے مستقبل کی سیاست پہ جو ہے اثر انداز ہونے کی قوت اور وقت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی ریلی کو میرے خیال سے آج زیادہ وقت دینا چاہیے۔ ایم کیو ایم کی تو کمپیٹنٹلی آرگنائزڈ ریلیز اور ویل اٹینڈڈ ریلیز جو ہے ہم دیکھتے ہی آئے ہیں۔ نعیم الحق صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ان سے یہی پوچھا تھا، کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے ایک بات اٹھائی تھی جب ہم ان سے بات کر رہے تھے، جو کہ پی ایم ایل نون کے رہنما ہیں، کہ یہ جو 6 مہینے کا ٹائم تحریک انصاف نے حکومت کو دے دیا ہے، تو یہ 6 مہینہ تو بہت لمبا ہوتا ہے۔ اس سے نظر اور اشارہ اسی طرف جاتا ہے کہ یہ سینٹ کے الیکشنز چاہتے ہیں کہ ہو جائیں اور زیادہ یہ حکومت مستحکم ہوتی ہے تو ہو بھی جائے، اور اس دوران یہ اپنے آپ کو آرگنائز کر کے ایک بہتر طور پہ 1.5 سال میں آرام سے الیکشن کی طرف جائیں۔ جی نعیم صاحب، تو یہ ایک کلیئر یعنی ڈسٹنکشن خواجہ آصف صاحب نے ڈرا کرنے کی کوشش کی آپ کی اسٹریٹجی اور ان کی اسٹریٹجی میں۔ In a way what he was saying indirectly is that if you want to get rid of this government immediately you join Nawaz Sharif, and if you want to go at snail's pace you join Imran Khan. That was his pitch. دیکھیں، حکومت سے نجات حاصل کرنے کے لیے 2 طریقے ہیں، ایک ہوتا ہے آئینی طریقہ، ایک ہوتا ہے غیر آئینی طریقہ۔ جہاں تک میرے علم میں ہے کہ اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ نون کی پنجاب کی حکومت ہے اور جو قومی اسمبلی میں ان کے اراکین ہیں یا سینٹ میں، وہ آئین کے تحت ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں، اس نظام کا حصہ ہے۔ یہی پی ایم ایل این کی حکومت ہے جس نے زرداری صاحب کو الیکٹ کیا، جس نے پرائم منسٹر کو الیکٹ کیا، جس نے سینٹ میں چیئرمین کو الیکٹ کیا، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو الیکٹ کیا۔ اب یہی اس سے نالا ہو کر اس نظام کو الٹ پلٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہماری سوچ جو ہے وہ بہت ہی انقلابی سوچ ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس نظام میں بنیادی اور انقلابی تبدیلیاں آئیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین جو ہے یہ ایک تیسرے درجے کی دستاویز ہے، اس میں بے شمار کمزوریاں ہیں جو عوام کے جذبات کی عکاسی نہیں کر پاتی۔ نہ اس آئین میں پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل صحیح معنوں میں موجود ہے۔ ہم جو کوشش کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں ایک حقیقی تبدیلی، ہم کوئی کاسمیٹک تبدیلی نہیں چاہتے جیسے کہ پی ایم ایل این چاہ رہی ہے۔ اگر اس کو اتنا ہی شوق ہے تو کل کیوں نہیں ریزائن کر دیتے وہ پورے پنجاب کی حکومت اور قومی اسمبلی ریزائن کر دیں۔ ایک دم سے ایک ایسا میں سمجھتا ہوں تلاطم ہوگا ہمارے سیاسی ڈھانچے میں کہ شاید حکومت اسے مجبور ہو جائے۔ اگر آئین کے تحت چلنا ہے ہو جائے گی مجبور، لیکن یہ آپ کے فائدے میں ہوگا یا نقصان میں؟ کیونکہ اگر کل ہو جاتی ہے ریزگنیشن اور انٹرم گورنمنٹ آ جاتی ہے 3 مہینے کے لیے، آپ لوگ 3 مہینے میں یہ ووٹر لسٹ صحیح کرا لیں گے، سارے بینرز اپنے لگا دیں گے، سب لوگوں کو آپ بریانیاں کھلانے کے لیے ریڈی کر دیں گے، آپ 3 مہینے میں پریپیئر ہو جائیں گے؟ نہیں، دیکھیں، الیکشن کمیشن جو اپنی جو ووٹر لسٹ تیار کر رہا ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں اور ہمارا ان کے ساتھ بڑا قریبی رابطہ ہے، ہماری ٹیم ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں، یہ 3 مہینے میں نہیں ہو سکتا کام۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کم از کم 6 مہینے درکار ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے پاس نہ اتنے وسائل ہیں، نہ اتنے لوگ ہیں کہ وہ ان لسٹوں کو دوبارہ صحیح معنوں میں تیار کر سکیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جو تبدیلی جیسے بھی آئے گی اس آئین کے تحت، اور کیونکہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہیں، ان کو ہٹانا کس طریقے سے ہٹایا جائے، یا تو کوئی انقلاب آئے جیسے وہ کہہ رہے ہیں تحریر اسکوائر والا، اور سارا نظام الٹ پلٹ ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس انقلاب کی اس ملک میں ضرورت ہے، مگر اس طرح سے ضرورت ہے کہ اس ملک کو مزید نقصان نہ پہنچایا جائے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ملک میں پچھلے 3.5 سال میں غربت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جہالت بڑھ گئی ہے، حکومت کے اپنے اعداد و شمار ہیں، نفرت بڑھ گئی ہے کیونکہ کسی کو انصاف ہی نہیں مل رہا ہے، ذلت بڑھ گئی ہے کیونکہ ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ امریکہ کے غلام بن چکی ہے، اور وہ ریمنڈ ڈیویس اور عافیہ صدیقی اور ایبٹ آباد اور ڈرون حملے وغیرہ نے اس قوم کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اور منافقت، معاف کیجیے گا، یہ جو آج کراچی میں ہوا ہے یا اور جو کل ہوا تھا، یہ منافقت کے معاف کیجیے گا مظاہرے ہیں۔ بھئی آپ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، ایک دن کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ عوام کو بیوقوف کب تک یہ لوگ اس نظام کے تحت بناتے رہیں گے؟ ہم عوام کو اس خواب سے اٹھانا چاہتے ہیں، ہم ان کو صحیح معنوں میں ایک ایسی راہ پہ لے جانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر پاکستان سے ان تمام برائیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ اور آپ نے بھی خود دیکھا آج لاہور کا جو مظاہرہ تھا، پورے پنجاب میں
اور میں تو کہتا ہوں پورے ملک میں، سندھ میں آپ میرے ساتھ چلیے گا، میں انشاءاللہ آ رہا ہوں کراچی، میں آپ کو دکھاؤں گا سندھ میں بھی ایک بہت بڑا انقلاب آ رہا ہے. سندھ کے عوام بھی اس وقت عمران خان کی طرف اتنی تیزی سے آ رہے ہیں کہ مجھے خود یقین نہیں آتا. 15 سال سے یہ آج کے دن میں بہت انرجی ہم نے دیکھی، کراچی میں دیکھی سپیکرز کی طرف سے لوگوں کے اوپر جاتی ہوئی، اور لاہور میں دیکھی لوگوں کی طرف سے عمران خان کی طرف آتے ہوئی، لیکن ایک کامک ریلیف بھی ملی. مطلب ایک بیچ میں کافی کمیڈک مومنٹ ہوا. رحمان ملک صاحب، ظاہر ہے جہاں پہ رحمان ملک ہوں وہاں پہ کامیڈی کیسے نہیں ہو سکتی. وہ ایک کلپ ہم دکھانا چاہتے ہیں، آپ بھی پلیز دیکھیں گا ہمارے اسٹوڈیو میں. آئی تھنک یو کین سی اٹ. یہ رحمان ملک صاحب ہیں آج، ان کا یہ کلپ ہم دکھانا چاہ رہے ہیں. I think if we can run it, Adnan, can we run it? چلا کے let's watch it. ایک سوال اور ملک صاحب. جی سر، السلام علیکم. الطاف بھائی کیسے ہیں؟ میں آپ کے میڈیا کے دوستوں کے سامنے ہوں. آئی ہوپ یو ول ایکسیپٹ مائی ہمبل جو میں نے آپ کے لیے ایک لفظ بولا ہے، ضامن جمہوریت. اور یہ انشاءاللہ ہمیشہ زندگی بھر انشاءاللہ یہ رہے گا، دنیا جب تک رہے گی. اور واقعی آپ نے ایک ضامن کے طور پر ہر مشکل وقت میں آپ قوم کے سامنے آئے ہیں، اور جب بھی آپ کی ضرورت پڑی آپ نے للکار کر ایک شیر کی طرح، ایک بہادر کی طرح آپ نے کی. یہ کہتے ہیں آواز اونچی کر دے، تو میں آواز اونچی کر دوں ذرا. آپ صاحب کو مجھے خوش آمدید کر رہے ہیں، اور میڈیا بہت اکٹھا ہے یہاں پہ، بہت تجسس ہے. میں ان کو کچھ کہیے گا. ویلکم بیک. یہ رحمان ملک صاحب جو تھے وہ ریلی کے بعد وہ اسپیچ کر رہے تھے، اور ان کو بیچ میں مل گئے الطاف حسین صاحب کی کال آ گئی. خیر، ہمارے ساتھ فردوس عاشق اوان صاحب ہیں، وفاقی منسٹر فار انفارمیشن. اوان صاحبہ، آپ کو آج کا جلسہ دیکھا، آپ کے نقصان میں، آپ کے مفاد میں، اور آپ کے خیال میں یہ واقعی میں ایک سکسیس تھی یا نہیں؟ دیکھیں، جلسے جلوس ریلیاں جو ہے وہ جمہوری سوچ کو آگے بڑھانے اور جمہوری کلچر کو فروغ دینے کے حوالے سے بہت ضروری اور اہم جز ہیں سیاسی عمل کے اندر. لیکن ان جلسے جلوسوں کو، ریلیوں کو عوام کے مفاد اور ملک کی بہتری کے لیے، ان عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے ان کا استعمال جو ہے وہ جمہوریت کے لیے آکسیجن کا سامان پیدا کرتا ہے. لیکن اگر ان ریلیوں کو استعمال کیا جائے پاکستان کو انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کے حوالے سے، تو یقیناً پھر وہ جمہوریت کے لیے ایک زہر قاتل بن جاتا ہے. تو پی ایم ایل این کی سرکاری ریلی کے بعد عوامی ریلی کی شکل میں آج جو کراچی کے عوام نے اکراس دی بورڈ، تمام سیاسی جماعتوں نے، تمام اتحاد. ٹھیک میڈم، وہ ہم سمجھ گئے ہیں. آپ یہی کہیں گی ذرا لاہور والی ریلی کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ ویو دے دیں. یہ ٹھیک ہے، بہت عوامی ریلی تھی، بہت آکسیجن تھی، سب کچھ تھا. لاہور کا بتائیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تخت لاہور والوں کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے، اور ایک برائی آپ کی زیادہ ہوئی ہے وہاں، اور ان کے گھر کی لانڈی ہے. سر برائی آپ کی میڈم زیادہ ہوئی ہے وہاں، یہ بھی ذہن میں رکھیں، اس پہ تبصرہ کریں، کیونکہ آپ کی برائی، آپ کی گورننس کی برائی عمران خان صاحب نے زیادہ کی ہے. انہوں نے تو یہ تک بات اتنی ہے کہ حکومت وقت پہ تنقید کرنا، مہذب الفاظ میں تنقید کرنا، عوام کے خواہشات کی تعبیر کے لیے تجاویز دینا، یہ اپوزیشن کا حق ہوتا ہے. اور میڈم منسٹر، اگر آپ مجھے صرف یہ بتا دیں، آپ نے اتنی بڑی ریلی کی تنقید کرنے کے انداز کو کمپیئر کر لیں. ہاں میں کرتا ہوں. عمران خان صاحب کی تنقید اور میاں برادران کی نوری نعت کی مولا جٹ کی بھڑکیں، دونوں کو آپس میں کمپیئر کریں. آپ فی الحال عمران خان صاحب کی تنقید کو بھی اچھا سمجھتے ہیں. نہیں، لیکن دیکھیں، عمران خان صاحب نے یہ تک کہا کہ آپ کے صدر مملکت تو سبھی کے ہیں، لیکن آپ کی پارٹی کے جو صدر بھی ہے، کو چیئر پرسن ہیں، وہ حسین حقانی صاحب کے تھرو امریکہ کو خط لکھتے ہیں یا میسیجز پہنچواتے ہیں کہ مجھے پاکستان آرمی سے بچا لو. انہوں نے اس حد تک باتیں کی ہیں. دیکھیں، یہ سارے جو ہیں وہ یہ عمران خان نے کہا ہے. گیلری سے کھیلنا اور میڈیا بہت بڑا الزام ہے، پاک فوج کے خلاف سازش کرنے کے مترادف. یہ آپ اس کو مذاق کے طور پہ لے رہی ہیں تو بہت بڑا الزام ہے. میں نہیں کہہ رہا درست ہے، مذاق کے طور پہ نہیں میں لے رہی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہیڈ لائن کے لیے پاکستان میں کوئی سیاستدان بھی دوسرے سیاستدان کے متعلق کچھ بھی کہہ سکتا ہے.
ہمارا یہ نقطہ نظر ہے کہ جو جمہوریت کی گاڑی آگے چلے گی، جمہوری رویے پروان چڑھیں گے، الٹیمیٹلی سیاست کے اندر ایشوز پہ بات ہوگی، ذاتیات سے یہ بات نکل کے سیاست ایشوز کی ہو جائے گی، اور الٹیمیٹلی یہ کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی آف ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ میڈم، آپ نے ہمیں جوائن کیا. نعیم الحق صاحب، اب یہ انہوں نے تو ظاہر ہے اشارہ کرنا تھا کراچی کی ریلی کی طرف، میں تو آلریڈی کہہ چکا ہوں، اور کوئی ظاہر جواب بھی نہیں دینا تھا. معیز کا بھی جو ہے میرے خیال سے یہی موقف ہے کہ جو انرجی لیول آپ کی ریلی کا تھا وہ کراچی کی ریلی کا نہیں تھا. تو یہ اب اگر پیپلز پارٹی کی بات کریں، نون لیگ کی تو ہم نے بات کر لی کہ اصل میں ہدف تو سر ایوان صدر یا گورنمنٹ ہے نا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو لوگوں کے مسائل ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے بالکل درست شروع میں ہی فرما دیا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں مایوس ہیں اس حکومت سے، پریزنٹ نظام سے، اس لیے آپ کے لیے ان سکورز وہ آج سامنے آئے نکلے. تو اب اس ہدف تک آپ ان لوگوں کی امیدوں کو کس طرح پہنچائیں گے؟ اس کا آپ نے جو آج پلان تھوڑا جو اندھیا دیا ہے وہ تو بڑا لانگ ٹرم ہے، پاکستان کی سیاست کے ٹائم ٹیبل کے مطابق تھوڑا لانگ ٹرم ہے. بٹ نیورتھلیس ود اے لٹل مور ڈیٹیل اف یو کوڈ رن اس تھرو اٹ، بیکاز جلسے میں تو موٹی موٹی باتیں ہوئی ہیں. تو اب یہ عوام جو اتنی امیدیں لے کے آپ کے دہلیز پہ آ کے کھڑی ہوئی ہے، آپ کس طرح پائے تکمیل تک، منزل تک انہیں لے کے جائیں گے؟ دیکھیں، ایک تو ہم انتخابات کے لیے واضح طور پہ پورے ملک میں تیاری کر رہے ہیں، اور اسی حوالے سے ہم پورے پاکستان میں جلسے اور جلوسوں کا ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے، اور یہ کئی مہینے سے جاری ہے. پنجاب میں کیونکہ 150 سیٹیں اور ہماری یہ واضح سوچ ہے کہ اگر ہم نے پنجاب میں اکثریت حاصل کر لی، اور جو انشاءاللہ ہم کریں گے، جو نظر آ رہی ہے، تو ہم اگلی حکومت ہماری ہوگی. اور اسی سوچ کے تحت ہم نے پنجاب میں بڑے عظیم الشان جلسوں کا اہتمام کیا ہے. سندھ میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد دیکھیں گے کہ اسی قسم کے پروگرام باقاعدہ طور پہ شروع کیے جائیں گے. کراچی میں آپ نے دھرنا دیکھا ہوگا، مئی میں ہم نے بہت بڑا دھرنا کیا تھا. صوبہ سرحد یعنی خیبر پختونخوا میں بھی ہمارے بہت جلسے ہو رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس آئین کے تحت، کیونکہ ایک تو طریقہ ہے نا کہ آئین کے تحت جو انتخابات ہوں اس میں ہم عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں اور عوام کی رائے اپنے حق میں استعمال کر کے آئندہ آنے والی حکومت بنائیں. ایک تو وہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت جو ہے یہ خود اس نے اتنی بے شمار غلطیاں، کوتاہیاں، نالائقیاں، ان کا ریکارڈ توڑ دیا، اور کرپشن کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. اور ہم باقاعدہ طور پر اس کی کرپشن کو اور زیادہ میں کہتا ہوں کھل کے سامنے لے کر آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا امکان کافی موجود ہے کہ یہ حکومت خود ہی دم توڑ دے. اور اس سلسلے میں صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان نہ دم توڑ دے، خدا نہ کرے اس حکومت سے پہلے. سر یہ بھی تو آپ دیکھیں اتنا آپ ٹائم دے رہے ہیں ان کو. نہیں، اس کا کوئی امکان موجود مجھے نظر نہیں آ رہا. پاکستان کے خدا اور وہ کبھی نہیں ہوگا. ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. نعیم الحق صاحب کے مطابق کراچی میں بہت بڑا جلسہ ہوا تھا اور پختونخوا میں بڑے جلسے ہوئے ہیں، لیکن انڈیپینڈنٹ انالیسس کے مطابق آج تک عمران خان صاحب کے سامنے 15,000 والنٹیرلی کھڑے ہوئے لوگ ان کو سننے کے لیے نہیں تھے آج سے پہلے. آج کتنے لوگ تھے یہ ذرا معلوم کرنے کی کوشش کریں گے نعیم الحق صاحب سے ہی. ایک بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. بیک ود یو آفٹر بریک.